لیکن ان سب نبیوں سے یہ مکے کا یتیم اچھا۔ سب رسولوں سے جو برتر ہے وہ رسول عربی، اور سب صحیفوں سے یہ قرآن مبین اچھا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ قابل احترام برادران اسلام، قرآن عظیم الشان کی نسبت سے آج اللہ نے اپنی رحمت اپنے کرم سے اپنے گھر میں اللہ نے حاضری نصیب فرمائی۔ اللہ اس کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے۔ قرآن کی محبت میں آئے ہو، اسی کی عظمت کو سننے کے لیے آئے ہو۔ اللہ کے قرآن سے تعلق ہے، ایمان اللہ نے نصیب فرمایا، اور قرآن سے محبت تعلق اللہ رب العزت نے نصیب فرمایا۔ اللہ رب العزت اپنی رحمت سے اس محبت کی بھی بے شمار برکات عطا فرمائیں گے۔ تھوڑی دیر اسی پاک کلام کی عظمت کے بارے میں اور اس کی تعلیم کے بارے میں گزارشات پیش کروں گا، تاکہ ہمارا اس سے صحیح تعلق، پہلے سے زیادہ تعلق، پہلے سے زیادہ اس کی تعلیم کو عام کرنے کا جذبہ ہمارے دل میں آ جائے۔ یہ خاص اللہ کی مہربانی ہے کہ جامعہ مسرت الرحیم، جس میں بڑی تعداد میں طلباء نے، طالبات نے قرآن کریم اپنے سینوں میں محفوظ کیا، تعلیم کے ذریعہ سے۔ بات یاد رکھیں، اللہ رب العزت نے آسمان سے کتابیں اور بھی نازل فرمائی ہیں، قرآن ان سب کے بعد آیا ہے۔ ہم ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، ہم ان کو بھی مانتے ہیں، لیکن قرآن کریم عظیم الشان، جس کو آج پڑھنے پڑھانے پر لگے ہیں، جس کے اوپر ہمارا ایمان ہے، جس کے اوپر ہمارا عمل ہے، یہ کتاب اللہ رب العزت نے ہمارے نبی امام الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نازل فرمائی، اور اللہ رب العزت نے نازل اس طرح نہیں کی جس طرح پہلی کتابوں کو اللہ نے نازل فرمایا، بلکہ اللہ نے اس کو اس کی شان سے ہی نازل فرمایا۔ جتنی یہ کتاب بلند و بالا ہے، اللہ نے اتنی زیادہ اس کو شان سے نازل فرمایا۔
وہ کتابیں دینے کا ٹائم تھا، اللہ رب العزت نے نبیوں کو کتابیں پکڑا دی ہیں، یہ کتاب لے لو، اس کو جا کر آگے چلاؤ، سمجھاؤ۔ لیکن جب باری اللہ کے قرآن کی آئی، یہ صرف کتاب نہیں، اس کی بڑی شانیں ہیں، یہ اللہ کی کتاب بھی ہے اور اللہ رب العزت کا کلام بھی ہے۔ اب اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، چونکہ ٹائم تھوڑا ہے، اس لیے وقت تھوڑا سا لگانا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا یہ کلام عظیم الشان، بڑی عظمت والا کلام، تو اللہ نے پہلے نبیوں کو کتابیں پکڑائی ہیں، لیکن قرآن پکڑایا نہیں، قرآن اللہ نے اپنے محبوب کو پڑھایا ہے، اسی لیے پڑھانے کا سلسلہ جاری ہے۔ اب قرآن پڑھایا جاتا ہے اور اللہ کے محبوب نے پڑھانے والے کی شان کو بیان فرمایا، پڑھنے والے کی عظمت کو بیان فرمایا، ان کے ساتھ محبت رکھنے والوں کی عظمت کو بیان فرمایا، اشاعت قرآن والوں کی عظمت کو بیان فرمایا۔ فرمایا پڑھنے کے لیے بچہ چلتا ہے یا بڑا چلتا ہے، اپنے گھر سے نکلا دین کے علم کو حاصل کرنے کے لیے، تھوڑا سفر کر رہا ہے یا زیادہ کر رہا ہے، اب اس کا سفر دنیا کا سفر نہیں، میرے اور تیرے محبوب نبی نے اسی تعلیم کی برکت سے فرمایا کہ جو اللہ نے اپنے محبوب کو پڑھایا، محبوب نے صحابہ کو پڑھایا، صحابہ نے تابعین کو پڑھایا، تابعین نے تبع تابعین کو پڑھایا، ائمہ مجتہدین کو پڑھایا، نسل در نسل چلتا ہوا آج اس سرزمین پہ بھی آیا۔ جن کی زبان عربی نہیں، جو عربی کو نہیں جانتے، کوئی اردو بولنے والا، کوئی فارسی بولنے والا، کوئی پنجابی بولنے والا، کوئی پشتو بولنے والا، کوئی انگلش بولنے والا، لیکن یہ اسی پڑھانے کا کمال ہے کہ رب نے اپنے محبوب کو پڑھایا، محبوب نے اپنی امت کو پڑھایا۔ آج تیری اور میری بولی کوئی بھی ہو، اللہ میری اور تیری زبان پہ قرآن کو جاری فرما رہا ہے۔ اس کی شان کو جانو نا، اللہ نے چونکہ قرآن پہ نازل فرمایا تو جہانوں کے لیے دیا، یہ صرف عرب تک نہیں آیا، نہیں وہاں نہیں رہنا، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ برکت والی ذات جس نے یہ قرآن اپنے محبوب کی ذات پہ نازل فرمایا، نازل ہو رہا تھا، جبریل امین لا رہے تھے، میرے نبی نے پڑھنا شروع کیا۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا والوں سمجھو نا، میرے نبی کے پاس جبریل امین لائے، یہ پڑھنے والے مصطفیٰ ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے محبوب کو پڑھایا۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ إِلَّا مَا شَاءَ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب میں آپ کو پڑھاؤں گا، آپ فکر نہ کیجئے۔ کبھی میرے نبی نے جلدی جلدی بھی پڑھا، اللہ فرماتے ہیں جلدی نہ کیجئے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں، یہ عام کوئی استاد نہیں، پڑھنے والا کوئی عام شاگرد نہیں، پڑھنے والا مصطفیٰ، پڑھانے والا خود خدا ہے نا۔
استاد دنیا میں نہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو پڑھایا، دنیا والے کوئی اعتراض کرتے رہے، میرے نبی کے اوپر قرآن آیا، تھوڑا تھوڑا جبریل لاتے رہے، میرے نبی کے سینے میں قرآن محفوظ ہوتا گیا، میرے نبی کی زبان پہ قرآن جاری رہا۔ اللہ رب العزت نے محبوب کے بارے میں فرمایا، میں نے اپنے نبی کو بھیجا، هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وہ محبوب آئے، اللہ نے ان کو بھیجا ہے قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن پڑھانے کے لیے، لوگوں کو صاف کرنے کے لیے۔ اللہ فرماتے جہان میں تو ظلمت ہی ظلمت پھیلی ہوئی تھی، جہان میں تو اندھیرا ہی اندھیرا تھا، لوگوں کو حق اور باطل کی پہچان نہیں تھی، سچ اور جھوٹ کا فرق نہیں تھا۔ یہ تو اللہ کے محبوب نبی آئے تو دنیا کو رب کی پہچان بھی ہو گئی اور کائنات میں زندگی گزارنے کا سلیقہ نصیب ہو گیا۔ پتہ نہیں تھا، کسی کو بھی کوئی پتہ نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو بھیجا، حضرت جعفر طیار نجاشی کے دربار میں کھڑے، حضور نے جاتے ہوئے دے دیا، جاؤ تمہیں اگر سوال کوئی کرے گا جواب میں اللہ کا قرآن پڑھنا، اس کو خود بخود جواب ہو جائے گا۔ صحابہ نے قرآن پڑھ کر سنایا اور بادشاہ کے دماغ میں بڑے خیالات چلتے رہے۔ اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا تھا قرآن ہی سنانا ہے، قرآن سنایا۔ پھر بادشاہ نے اعتراض کیا کہ تم نے سب کو چھوڑا ہے، ایک محمد ابن عبداللہ کا کلمہ پڑھتے ہو، ایک محمد ابن عبداللہ کی غلامی کرتے ہو، ایک محمد ابن عبداللہ کا ساتھ دیتے ہو، ایک محمد ابن عبداللہ کی بات۔ انہوں نے کہا ہاں ہم کچھ بھی نہیں تھے، ہم تو بت پرست تھے، ہمیں خدا کی پہچان نہیں تھی، ہم تو جوئے باز تھے، ہمیں تو حلال حرام کی پہچان نہیں تھی، ہم تو ماں باپ کو دھکے دینے والے لوگ تھے، ہمیں تو احترام نہیں تھا، ہم تو بچیوں کو دفن کرنے والے لوگ تھے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہوا، اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا، محبوب پہ قرآن اتارا، انہوں نے ہمیں صاف کیا، ہمارے دماغوں کو روشن کیا، ہمیں رب کی پہچان بھی ہو گئی، ماں باپ کی عزت بھی ہو گئی۔ حضور نے فرمایا بچیوں کو دفن نہ کرو، ان کی پرورش کرو، تربیت کرو، جوان ہو جائے اچھی جگہ نکاح کرو۔ حضور نے فرمایا جس طرح یہ انگلیاں دو ساتھ ہیں اسی طرح میرے ساتھ جنت میں اللہ تمہیں روانہ کرے گا۔ نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے، دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیغام آئے، جھکانے آئے بندوں کی جبین اللہ کے در پر، اور سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے۔ آج پتہ چل گیا باپ کی کیا قدر ہوتی ہے، آج پتہ چل گیا ماں کے قدموں میں جنت اللہ نے سجائی ہے، آج پتہ چل گیا بیٹی کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھنا ہے، آج پتہ چل گیا بیٹے کو قرآن پڑھانا ہے، آج پتہ چل گیا بیٹی کو قرآن پڑھانا ہے۔ میرا رب ہے جو کریم پروردگار ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا، اسی لیے بھیجا کہ کائنات کو زندگی کا سلیقہ نصیب ہو جائے نا، کہ جن کو یاسین لقب سے پکارا گیا، ان کے آنے سے عالم سنوارا گیا۔ وہ تورات لینے گئے طور پر، ان کے بستر پہ قرآن اتارا۔ اب
قرآن آیا تو میرے نبی نے اس کو پڑھا، میرے نبی نے رات میں بھی پڑھا، دن میں بھی پڑھا، بیداری میں پڑھا، پہاڑوں پہ پڑھا، غاروں میں پڑھا، لوگوں کو سمجھانے کے لیے پڑھا، لاجواب کرنے کے لیے پڑھا۔ قرآن کا چیلنج تھا۔ اللہ نے عظیم الشان کلام اپنے محبوب کو عطا فرمایا، یہ محبوب ہی کا کمال ہے۔ میرے رسول نے بیداری میں تو پڑھا ہی ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو کمال دیا تھا، محبوب نیند میں بھی اللہ کا قرآن پڑھا کرتے تھے۔ ہمیں نہیں پڑھنا نصیب، آج حضور نے فرمایا تم پڑھا کرو، ورنہ بے آباد رہو گے، ویران ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، تمہارے سینے ویران ہو جائیں گے، سینے کالے ہو جائیں گے، ہدایت سے محروم ہو جاؤ گے۔ جہاں یہ اللہ کے رب العزت کی عظیم کتاب ہے، اللہ نے کل عظمتوں سے نوازا، شان سے نوازا، بندوں سے خطاب کر کر کے بتایا ہے۔ اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا قرآن مجھے رب نے دیا، مجھے رب نے پڑھایا، میں نے آپ کو پڑھایا ہے، میں نے رکھنے کے لیے نہیں دیا رکھ کر بھول جاؤ اس کو الماریوں میں رکھ دو، یا اس کو غریب پڑھے امیر نہ پڑھے، نہیں، سب کے اوپر لازم ہے۔ جھونپڑی والا بھی اللہ کا قرآن پڑھے اور محلات والا بھی رب کا قرآن پڑھے گا تو اللہ کے ہاں اس کا مقام بنے گا۔ حق کا کیا مطلب ہے؟ صرف جھونپڑی میں رہے؟ نہیں، اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ قرآن میرا جائے گا، اونچے مکان میں بھی پہنچ جائے گا، پکے میں بھی پہنچ جائے گا، لیکن آگے قدر کون کون کرے گا؟ قدر کون کون کرے گا؟ حضور نے فرمایا کہ جس گھر میں پھر قرآن نہیں پڑھا جائے گا وہ گھر نہیں، وہ قبرستان ہے، وہ مرے ہوئے لوگوں کا گھر ہے۔ وہ زندہ لوگوں کا گھر ہوتا تو قرآن پڑھا جاتا۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا۔ تمہارے رب کا خطاب، اللہ فرماتے ہیں تمہارے رب کی طرف سے ہی بہترین کلام آیا، بہترین دلیل آئی۔ جہاں یہ ہدایت کی کتاب ہے، روشنیوں پہ لگانے والی کتاب، وہاں یہ عزت دلانے والی کتاب ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا لوگوں کوئی کسی چیز میں عزت سمجھ رہا ہے، کوئی کسی چیز میں عزت سمجھ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے میں تخت پہ جاؤں گا تو میرا نام و مقام ہوگا، کوئی کہتا ہے میں فلاں مال والا بنوں گا تو میرا مقام ہوگا، کوئی کہتا ہے میں فلاں برادری والا تو بڑی عظمت والا، میں فلاں والا تو بڑی شان والا۔ اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا بچ جاؤ، ایسے اترانے سے اپنے آپ کو بچا لیجئے۔ کوئی برادریوں پہ ناز کرے گا تب بھی خراب ہو جائے گا، مال پہ ناز کرے گا تب بھی برباد ہو جائے گا۔ اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا دنیا کی ڈگریوں پہ بھی ناز نہیں کرنا، ناز کرنے والا صرف اور صرف رب کا کلام قرآن مجید ہے، سینے سے لگاؤ، اللہ عظمت عطا فرمائے گا۔ یہ سدا بہار ہے، میرے رب کا کلام ہے نا، اسی لیے اس کا شان زیادہ ہے۔ اللہ رب العزت نے کلام بنایا تو کلام کی شان کتنی ہوتی ہے؟ جتنی رب کی شان ساری کائنات پر ہے، ساری کتابوں پر رب کے کلام کی بھی اتنی زیادہ شان ہے۔ اچھا، نہ رب ختم ہونے والا، نہ رب کا کلام ختم ہونے والا، سدا بہار ہے۔ وہ اپنی طور پر لوگ اپنے آپ کو کیا سمجھ کر بیٹھ گئے، وہ تو ایک اپنا ان کا ایک نظام تھا نا، لیکن ہم کہاں ہیں؟ ہم ان کی ذات کی طرف، ان کی ذات مقدس پہ قربان میں، سبحان اللہ، جزاکم اللہ، ان کی ذات مقدس پہ قربان میں، جن سے دل کے اندھیروں میں نور آ گیا۔ باقی ہر چیز عارضی ہے، ہاں جی، ان تخت نشیندوں سے ہم کوشا نشین اچھے، بہار آ کر چلی جاتی ہے، فضا تو نہیں جاتی، ویرانی نہیں جاتی۔ ہم بیٹھے ہیں چٹائیوں پر، اللہ یہیں سے اٹھائے گا، عظمت عطا فرمائے گا، قرآن والوں کو سجائے گا، ان کے ماں باپ کو اللہ رب العزت چمکائے گا۔ ان کی ذات مقدس پہ قربان میں،
جن سے دل کے اندھیروں میں نور آ گیا، حسن کامل ہے وہ، حسن کامل ہے وہ، در یکتا ہے وہ، حسن کامل ہے وہ، در یکتا ہے وہ، ان کا ثانی کوئی دو جہاں میں نہیں۔ اللہ نے قرآن دیا، اب اس کتاب کے بعد کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں، جو رسول عطا فرمایا اس رسول کے بعد کسی اور نبی کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے کمال دیا محبوب کو۔ حضرت بائی بستامی رحمت اللہ علیہ نے سمجھایا، لوگوں ساری کائنات کے لوگ ایک طرف کر لیجئے، ایک مومن کا شان اللہ نے بنایا، مومن کا مقام ہے، مومن کو اللہ رب العزت نے بڑی عظمت عطا فرمائی۔ ایک مسلمان کا مقام، جہاں مسلمان کا مقام ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ نے اولیاء کا مقام شروع کر دیا، جہاں اولیاء کا مقام ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ رب العزت نے شہداء کا مقام شروع کر دیا، جہاں شہداء کا مقام ختم ہوتا ہے صحابی کا مقام شروع ہوتا ہے، جہاں صحابی کا مقام ختم ہوتا ہے سیدنا صدیق اکبر کا مقام شروع ہوتا ہے، جہاں صدیق کا مقام ختم ہوتا ہے اللہ کے نبی کا مقام شروع ہوتا ہے، جہاں نبی کا مقام ختم ہوتا ہے اولو العزم پیغمبروں کا مقام شروع ہوتا ہے، جہاں نبیوں کا مقام ختم ہے رسولوں کی شان شروع ہوتی ہے، جہاں رسولوں کا مقام ختم ہوتا ہے تیرے اور میرے نبی کا مقام شروع ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو شان عطا فرمایا، خدا سے تو کم ہے ساری کائنات سے زیادہ، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر۔ اللہ نے اتنی بڑی عظمتوں سے نوازنے کے لیے عظیم رسول کی امت میں پیدا فرمایا، اپنا کلام عطا فرمایا۔ لوگوں قرآن سے نسبت ایسی ملی، محبوب سے نسبت ایسی ملی جو اللہ ہمیشہ کے لیے اس کو چمکاتا ہی چلا جائے گا۔ اس کے اوپر آج اللہ رب العزت کا شکر کیوں نہ ادا کریں؟ رب نے قرآن والا بنایا، رب نے پڑھنے والا بنایا، رب نے پڑھانے والا بنایا۔ حضور نے فرمایا پڑھنے والا بھی خوش نصیب ہے، پڑھانے والا بھی بہترین۔ حضور نے فرمایا بہترین ہے۔ اسی لیے پڑھنے پڑھانے کی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ رب نے اپنے محبوب کو پڑھایا ہے، پکڑایا نہیں۔ اگر پکڑایا ہوتا تو آج یہ بھی قاری صاحب پڑھاتے نا، بچوں کو پکڑا ہی دیتے، لے جاؤ۔ نہیں نہیں، ہے نظر میں جمال حبیب خدا، جن کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ نبی مدینے میں ہے۔ اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا، جملہ سنیے اور غور کرو، دنیا ہمیں کہاں لگا رہی ہے۔ اللہ کے محبوب رسول نے ایک ارشاد فرمایا، پہلے رب کا تعارف کروایا ہے نا، اللہ رب العزت کی معرفت کروائی، وہی خالق، وہی مالک، وہی معبود، وہی وحدہ لا شریک، وہی مددگار، پروردگار کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ بنایا کرو۔ یہ سبق پڑھایا ہے تو میرے محبوب نے پڑھایا، اسی کی رضا کے لیے کام کرو گے تو فائدہ ہوگا۔ دنیا کے دکھلاوے کے لیے بندہ جو مرضی کرے گا، آج نمائشی دور آ گیا، ہر چیز نمائش کے طور پہ بندہ کرتا پھر رہا ہے، دکھلاوے کے طور پر کرتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو ایسے برباد ہو گئے۔ اللہ رب العزت قیامت کے دن فرمائیں گے، جاؤ جن کو راضی کرنے کے لیے کرتے تھے، جن کو دکھلانے کے لیے کرتے تھے، بدلہ انہی سے لے لو، لیکن یہ خوش نصیب ہوں گے جو رب کے لیے کیا کرتے تھے۔ رب ایک ایک ذرے کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ رب کے لیے کرنا سیکھو۔ اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا، اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا، رب کی رضا چاہتے ہو تو میرے ساتھ حضور نے فرمایا میرے ساتھ محبت کرو۔ حضور نے فرمایا میرے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے صحابہ سے محبت کرو، میرے صحابہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر قرآن کریم سے محبت کرو، قرآن کریم سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر مسجد سے پیار کرو۔ مومن کا دل مسجد
مسجد سے لگتا ہے، مسجد سے پیار کرے، مسجد میں آئے۔ میرے نبی نے مسجد میں مدرسہ قائم کیا۔ آج اس لیے یہ بات میں کر رہا ہوں، حدیث پاک کا مفہوم سنایا ہے میں نے کہ لوگ آج کنجروں سے بھی دین سیکھ رہے ہیں۔ ساری زندگی سارا سال وہ گانے سکھاتے ہیں، رمضان میں آ کر مسائل بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، 6 مہینے وہ راگ گانے اور ڈرامے کرتے رہتے ہیں، اور پھر آگے محرم میں آ کر شہادتیں پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ کنجروں سے دین نہ سیکھا کرو، دین سیکھنا ہے قرآن والوں سے سیکھو، رسول اللہ سے سیکھو، مسجد میں آ کر سیکھو۔ یہ میرے رسول نے فرمایا ہے۔ مسجد نبی شریف میں میرے نبی نے مصلی اور میرے محبوب نے اصحاب صفہ کا مدرسہ قائم فرمایا۔ لوگوں مسجد میں آؤ گے، قرآن ملے گا، قرآن سے تعلق بنے گا، صحابہ ملیں گے، صحابہ سے تعلق بنے گا، نبی کی ذات سے تعلق بنے گا۔ اسی راستے سے اللہ رب العزت اپنی رضا نصیب فرمائے گا۔ آج بڑے بڑے وہ نمائشی لوگ آ جاتے ہیں، جی دین کے ٹھیکیدار ہیں، ساری زندگی پڑھا کیا ہے تم نے، آ جاتے ہیں ٹی وی پہ دین بیان کر رہے ہیں۔ وہ کیا مسائل ہمیں سنائیں گے؟ حضور نے ہمیں راستہ سکھا دی ہے، حضور کا فرمان چھوڑ کر ہم ادھر نکلیں گے، ہمیں نہیں ہدایت ملتی۔ پھر نمائش ہی رہے گی، پھر موبائلوں کے اندر ہی ٹچ کرتے رہیں گے، پھر وہی بربادی رہے گی۔ لیکن خوش نصیب ہو، پھر بھی اللہ نے قرآن والا تعلق تمہیں صحیح نصیب فرمایا۔ اس زمانے میں بھی، اس دور میں بھی، اس ماحول میں بھی، اس خرابی میں بھی اللہ کا شکر ادا کرو، صحیح قرآن پڑھانے والے ہیں، بچوں کو بھی پڑھا رہے ہیں، بچیوں کو بھی پڑھا رہے ہیں، تمہارے اور ہماری نسلوں کو سنوار رہے ہیں۔ لوگوں اللہ کا حکم تو یہ ہے، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ خوش نصیب ہو کہ اللہ رب العزت نے قرآن کا تعلق تمہیں بھی نصیب فرمایا، تمہاری اولادوں کو بھی یہ خزانہ عطا فرما دی ہے۔ اللہ رب العزت آنے والی نسلوں کو بھی پوری قدر کے ساتھ اس قرآن کریم والی زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ دین سیکھنا ہے تو دین والوں سے سیکھو، بے دینوں سے دین کی باتیں نہ سیکھا کرو۔ وہ فرقہ واریت پھیلائیں گے، فساد پھیلائیں گے، جھگڑے کریں گے، بہت کچھ کریں گے، یہ محبت سے تمہیں سکھا دیں گے۔ آؤ اللہ رب العزت کے در پہ آؤ، ذکر تو صبح شام کیا کر، ہر وقت اس کا نام لیا کر۔